بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، جب دو خاندانوں کے درمیان رشتہ طے ہو جاتا ہے چھان بین کے بعد اور دلی اطمینان کے بعد، اور پھر معاملات طے ہونے لگ جاتے ہیں، اور اچھی بات ہے معاملات طے ہونے چاہیے، کیونکہ نکاح کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، ساری زندگی کا مسئلہ ہے۔ بقیہ زندگی جو ہے اگر 10 سال کی ہے تو 10 سال تک، اور اگر 20 سال کی ہے تو 20 سال تک، تو 10 سال یا 20 سال گزارنا کسی کے ساتھ آسان نہیں ہوتے، تو اس لیے معاملات طے کر لیے جائیں، اور ہوتا بھی ہے، تقریباً طے ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو یا تو بھول کی وجہ سے رہ جاتے ہیں یا آپس میں اچھے گمان کی وجہ سے رہ جاتے ہیں۔ تو اچھا گمان ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن معاملات کا سنت کے مطابق طے ہو جانا اچھی جگہ ہے، تو ہمیں طے کرنے چاہیے۔ اچھے گمان کا یہ موقع نہیں ہے، اچھا گمان اپنی جگہ ہے، اور یہ طے کرنے کا موقع ہوتا ہے، اس لیے طے کر لینا چاہیے۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے کہ مہر، جب مہر لکھنے کا وقت آتا ہے تو دولہا والے دلہن والوں کی طرف دیکھتے ہیں، دلہن والے دولہا والوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور دولہا والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مہر کم لکھا جائے، اور دلہن والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مہر ہم زیادہ لکھوائیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دولہا والے دلہن والوں کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں، ایسا کم ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں بسا اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نادان قسم کے کہ جن کی وجہ سے تکرار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وقت میں نازک صورتحال میں تکرار کا پیدا ہونا یہ مناسب نہیں۔ مثال کے طور پر بھئی 40 لکھ دو، وہ کہتے ہیں نہیں 40 نہیں جی 50 لکھو، 60 لکھو۔ دولہے والے کم کر کے بولتے ہیں، دلہن والے بڑھا کر بولتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بالکل مناسب نہیں اس وقت میں کچھ کہنا۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لڑکی کا حق ہوتا ہے، تو لڑکی والے جو طے کریں تو اسی کے مطابق ویسے ہونا چاہیے، لیکن لڑکی والے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ لڑکے کی اتنی حیثیت ہے، یہ حیثیت کو بھی دیکھا جائے۔ تو یہ اچھے گمان کی وجہ سے کہہ لیں یا لاپرواہی اور بھول کی وجہ سے کہہ لیں کہ مہر طے نہیں ہوتا، تو پھر ایسے وقت میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اس وقت میں مناسب نہیں، نازک وقت ہوتا ہے، شیطان کو موقع چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ مہر کے معاملے کو بھی ہم پہلے ہی سے طے کر لیں، اس کے ساتھ اگر دیگر شرائط ہیں تو ان کو بھی ہم پہلے ہی سے طے کریں۔ ایسے وقت میں جس وقت میں نکاح ہو رہا ہے اور ہم نے شرائط لا کے سامنے رکھ دی اور دولہے والوں کو نہیں معلوم، تو یہ تو ان کے دل پہ لگتی ہے جاگے بات کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں، اور یہ شرائطیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نزاع اور جھگڑے کا سبب کم از کم نفرتوں کا سبب تو بن ہی جاتا ہے، اور شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے کہ اتنے لوگوں کے سامنے آپ کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا رہا، اور اتنے لوگوں کے سامنے آپ کو پابند بنایا جا رہا ہے، آپ کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا رہا، کچھ بھی دل میں بات ڈال سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر اس وقت میں وہ کامیاب نہ ہو سکا تو بعد میں دل میں یہ بات بٹھا کر جھگڑا کرانے کی کوشش کرتا ہے، کہ لڑکے کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے یا لڑکے والوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یار انہوں نے ایسے وقت میں ایسا کیا، کیونکہ شرائط کوئی آسان نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ماہانہ خرچ، اور مثال کے طور پر طلاق دے گا تو اتنے پیسے دے گا، اس طرح کی چیزیں، اور بھی وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو شرائط اگر نکاح کے موافق ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نکاح کے موافق نہیں پھر ٹھیک نہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ شرائط کیا ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اس کو پہلے ہی سے ہم طے کر لیں، چاہے شرائط ہو چاہے مہر ہو۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ مہر کے موقع پر جس وقت مہر لکھا جاتا ہے تو اس وقت میں اگر پہلے سے طے نہ ہو تو یہاں سے ایک آدمی بولے گا اور یہاں سے ایک آدمی بولے گا، یہ بولے گا شرع محمدی کے مطابق لکھ لو، یہ بھی بولے گا شرع محمدی کے مطابق لکھو۔ تو عام طور پر ایک لفظ یہ سننے میں آتا ہے کہ شرع محمدی کے مطابق لکھ لو۔ اب ان سے پوچھا جائے بھائی شرع محمدی کے مطابق کون سا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، رائے دینے میں تو بہت آگے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ شرع محمدی کیا چیز ہے۔ حالانکہ جتنا مہر طے ہوگا، آپس میں جتنا کمپرومائز ہو جائے گا، آپس کے مشورے سے جس پر رضامندی ہو جائے گی وہی شریعت محمدی بن جائے گا، چاہے وہ 20,000 طے ہو جائے، چاہے وہ 40,000 طے ہو جائے، چاہے وہ 50 ہو جائے، چاہے لاکھ ہو جائے، 2 لاکھ ہو جائے، 3 لاکھ ہو جائے۔
یہ سارا ہی شرع محمدی ہے، سارا ہی شریعت میں آئے۔ شریعت میں کم سے کم مہر کی مقدار تو ہے جو تقریباً 3.25 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے، اس کی جتنی قیمت ہے۔ اگر مثال کے طور پر چاندی 2000 روپے تولہ ہے تو تقریباً مہر بن جائے گا 5,500 روپے، اور اگر چاندی 3000 روپے تولہ ہے تو تقریباً مہر بن جائے گا 8,000 روپے۔ 3.25 تولہ چاندی کی مقدار جو مہر ہے وہ مقرر ہے، اس سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ ہو، یہ طے ہے۔ تو کم سے کم مقدار تو ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ البتہ یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکے کی حیثیت کیا ہے، حیثیت کے مطابق طے کر دیں۔ تو یہ لفظ بھی سننے میں آتا ہے عام طور پر کہ شرع محمدی کے مطابق کر دیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ شرع محمدی کا کیا مطلب ہے۔ شرع محمدی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے مطابق، تو شریعت کے مطابق جتنا آپ طے کریں گے وہ سارا شریعت کے مطابق ہی ہوگا، چاہے اس میں آپ 50,000 کر لیں، چاہے لاکھ کر لیں، 1.5 لاکھ کر لیں، 2 لاکھ کر لیں، تو یہ سارا ہی شریعت کے مطابق ہے۔ شریعت نے آپ کی گنجائش کے اوپر چھوڑا، آپ کے کمپرومائز کے اوپر چھوڑا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نکاح سے متعلق ہیں، یہ اہم چیزیں ہیں۔ یہ خاص طور پر ایسے وقت میں، جس وقت میں نکاح ہو رہا ہے، نازک صورتحال ہے، اس وقت میں یہ چیزیں نفرت کا باعث بن جاتی ہیں، جھگڑے کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو لہذا ہم یہ جو کام کر رہے ہیں نکاح کا، یہ محبتیں پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نفرتیں پیدا کرنے کے لیے نہیں کر رہے اور جھگڑنے کے لیے نہیں کر رہے۔ تو لہذا اس کو ہم پہلے ہی سے طے کر لیں، اور اس سے متعلق انشاءاللہ باتیں اور مزید ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دوسرے بیان میں بتا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔